جی ایک سوال یہ تھا کہ ایک پیرنٹس ہیں جو اپنے 18 سال کے بیٹے کے لیے پریشان ہیں، جو ان کا سب سے بڑا بیٹا ہے. اب ظاہر ہے وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ان کا اچھا ریلیشن شپ ان کے ساتھ بلڈ نہیں کر پائے، لیکن اب جو ہے اب وہ بچے کی کچھ عادتوں سے پریشان ہیں، گیمنگ سے، ایڈکشن سے، سوشل میڈیا کے یوز سے. تو اب وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں، کہ اب کیا ان کی ڈیمانڈس پوری کرتے جائیں بچے کی، کہ بہتر موبائل ہو، لیپ ٹاپ ہو. تو اگر کیا یہ چیزوں کو پورا کر دینے سے ان کی ریلیشن شپ کی بہتری کا ایک سٹارٹ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ اس کے لیے بھی پریشانی کہ یہ نہ ہو کہ پھر وہ انہی چیزوں میں گم ہو کر رہ جائے. جی بہت اچھا سوال. اسی طرح کا ایک اور سوال ہے. ایک مدر نے مجھ سے پوچھا اپنی بیٹی کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ بیٹی نے کہیں پارٹی میں جانا تھا تو میں کہہ رہی تھی کہ تم فلانے کپڑے نہیں پہنو. بیٹی نے کہا میں فلانا ڈریس پہنوں گی. ہم نے کہا بھائی فلانا ڈریس نہیں پہنو، وہ بالکل انڈیسنٹ ہے، تو تم وہ فلانے اور بیٹی نے کہا نہیں میں تو وہی ڈریس پہنوں گی جو ٹھیک نہیں ہے. اور اماں کہہ رہی تھی کہ نہیں وہ فلاں ڈریس تو ذرا اس میں ذرا غلط قسم کا لباس ہے، وہ پہن کے نہیں جاؤ گی. اب وہ مسئلہ والدہ نے مجھے بتایا کہ میں کیا کروں، میری بیٹی تو وہ والا ڈریس پہن کے جانا چاہتی ہے جو ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ بندہ کون ہے جس نے آپ کی بیٹی کو غلط قسم کا لباس خرید کے دیا ہے. سب سے پہلے اس کو پکڑیے، اس کو گرفتار کر لیں آپ، کیونکہ یہ جو اس کا فائنینسر ہے نا، پہلے اس کو پکڑیں. یہ برائی کو فائنینس کون کر رہا ہے پہلے آپ یہ دیکھیں. تو میرے پاس اسی طرح کا ایک سوال ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی میرا بیٹا جو ہے نا گیمنگ ایڈکشن ہے اسے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ بندہ کون ہے جس نے اس کو اس طرح کی چیزیں خرید کے دی ہیں، اس کو پکڑیے. کیونکہ ہمیں اصل میں یہ ایک موضوع جو بچے سے ڈسکس کرنے کا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایڈکشن کیا ہوتی ہے، اور ایڈکشن کیا صرف ڈرگس کی ہوتی ہے یا کسی اور چیز کی بھی ہو سکتی ہے، اور ایڈکشن میں کیا خرابی ہے، ایڈکشن کیوں بری چیز ہے. نشہ کیا صرف اوپیم کا ہوتا ہے یا کسی اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں شوگر کا بھی نشہ ہو سکتا ہے، اسکرین کا بھی نشہ ہو سکتا ہے، اور جناب کرکٹ کھیلنے کا بھی نشہ ہو سکتا ہے، کرکٹ دیکھنے کا بھی نشہ ہو سکتا ہے. تو نشہ تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. تو کولڈ ڈرنک پینے کی بھی ایک ایڈکشن ہو سکتی ہے. تو عجیب سی ایڈکشنز کی تو بہت سی فارمز ہیں. تو ایڈکشن کیا ہوتی ہے اور ایڈکشن کیوں خراب ہے اور ایڈکشن سے کیسے بچیں، اور یہ بات کیسے سمجھیں کہ یہ چیز ایڈکٹیو ہے یا نہیں ہے، ایڈکٹیو ہے یا نہیں ہے. یہ بات ہمیں یعنی نشہ آور یا نشہ دے سکتی ہے. تو یہ چیز ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے بچوں سے. تو اگر میں اپنے بچے کو گیم خرید کے دے رہا ہوں اور میں نے کبھی ماضی میں ڈسکس ہی نہیں کیا تھا تو ہمیں یہ ایک غلطی ہے. دوسری بات یہ کہ اب میں مزید دے رہا ہوں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ یعنی تربیت یہ ہے کہ میرا بچہ اپنے اختیار کا درست استعمال کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے اختیار کا درست استعمال چھوڑ دوں. میرے پاس پیسے ہیں، اللہ نے مجھے پیسے دیے ہیں، میرا بچہ کہتا ہے کہ مجھے آئی فون دلا دیں، میں اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہا ہوں. اگر میں اپنے مال سے ایک ایسی چیز اس کو دلا رہا ہوں، میں اپنے پیسوں سے، جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ آئی ول بی اکاؤنٹیبل فار ویئر ہیو آئی اسپینٹ مائی منی. میں نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا، اس پر میرا سوال ہوگا، مجھ سے میرا حساب لیا جائے گا اس پر. تو میں اپنے بچے کو بتاؤں کہ بیٹا اگر میں نے اپنے مال کو غلط چیز میں خرچ کیا تو میرا تو اس پہ سوال ہوگا. ٹھیک ہے میرے پاس پیسے ہیں، لیکن یہ چیز میں اس لیے نہیں دلاؤں گا کیونکہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بات بہت محبت سے، بہت پیار سے اپنے بچے کو بتائی جائے. اب اگر فرض کیجئے وہ چیز دلائی جا چکی ہے تو کیا کیا جائے؟ تو پھر بچے کے ساتھ یہ بات کی جائے بیٹھ کر کہ ایڈکشن کو ڈسکس کریں آپ، اور یہ ریئلائز کروائیں. اگر آپ کا بچہ یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں ایڈکشن، میں اس چیز کا ایڈکشن میں جا رہا ہوں، میری تو اس کے اندر ایک اوور انڈلجنس ہو گئی ہے، میں اس کے اندر حد سے زیادہ انوالو ہو چکا ہوں اور دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو کے ہر وقت یہی کام کرتا رہتا ہوں. تو پہلے تو وہ شعور کی سطح پہ اسے ایکسیپٹ کرے، وہ ریئلائز کرے کہ یہ چیز ہے. پھر دوسری بات، اگلا ڈسکشن یہ ہوگا کہ کیا یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے، کیا یہ ایڈکشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کا بچہ دوسرے
پہلے وہ یہ مانے کہ میرے اندر ان چیزوں کی ایڈکشن ہو گئی, میں حد سے زیادہ اس میں انوالو ہوں, ہر وقت یہی کرتا رہتا ہوں. دوسری چیز یہ کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اب تیسری چیز, کیا میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں؟ اب یہ ریئلائز ہو کہ ہاں میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں. اب چوتھی چیز, اپنے حق میں دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس سے نکالے. تو وہ اپنے حق میں اس بات کے لیے دعا کرے. اور پھر پانچویں چیز یہ کہ اب اس سے نکلنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. تو اب میں تمہیں کچھ ایکشن پوائنٹس بتاؤں گا کہ اس کا استعمال اگر کر رہے ہو تو صرف اس ٹائم پہ کرنا ہے, یا اتنی دیر کرنا ہے, یا اس موقع پہ نہیں کرنا, یا ایسے کرنا ہے. تو اب میں جو اس کی عملی تجاویز دے رہا ہوں, دعا پہ بات ختم نہیں ہوگی. دعا اور عمل دونوں چیزیں کرنی ہوں گی. تو یہ ترتیب میں ہمیں اس کام کو کرنا ہوگا, اور ہمیں پھر یہ طے کروانا ہوگا کہ چونکہ اب آپ اپنے آپ پر کنٹرول لوز کر دیتے ہیں اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز آپ کے حق میں مفید ہے یا نہیں, اور آپ بالکل حد سے زیادہ اسے استعمال کر رہے ہیں, تو آپ رضاکارانہ طور پر یہ طے کیجئے کہ اس کو کہیں بند کر دیں, اس کو کہیں رکھ دیں, اس سے کہیں چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ کے اپنی زندگی گزاریں, یا کچھ ٹائم کے لیے یہ اپنے پاس سے دور کر دیں. تو یہ کنسنسس کے ساتھ یہ چیزیں ڈیولپ ہوں. کنٹرول کرنے سے معاملات حل نہیں ہوں گے, سیلف کنٹرول ڈیولپ کرنے سے, یعنی بچے کو سیلف کنٹرول سکھانا ہوگا, اس سے معاملات حل ہوں گے. یعنی اگر آپ کا بچہ کسی غلط چیز میں, غلط عادت میں چلا گیا ہے, تو میں اس پہ زور زبردستی کر کے قابو پا لوں, تو یہ سسٹینیبل سلوشن نہیں ہے. میں کب تک رہوں گا اس کے سر پر, اور میں کہاں تک اس کے ساتھ چلوں گا؟ جب میں نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا؟ تو پھر تو وہ کرے گا جو وہ چاہتا ہے کہ وہ کرے. تو وہ کیا کرے گا؟ تو میں اس کو کنٹرول کروں, یہ سسٹینیبل سلوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پائیدار حل نہیں ہے. پائیدار حل یہ ہے کہ میں اسے سیلف کنٹرول اچیو کرنے میں اس کی مدد کروں. تم اپنے اوپر قابو پانا سیکھو, اور پہلے یہ سمجھو کہ اس معاملے میں تم اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پائے ہو. پھر اس بات کا ارادہ کرو کہ تمہیں اس پر اپنے آپ پہ قابو پانا ہے. پھر اس کی دعا کرو, اور پھر اس کی کوشش میں جو میرے مشورے ہیں ان پہ بھی عمل کرو, اور میں اپنے اوپر کچھ حد لگاؤ. یہ اس کی میرے مختلف پروگرامز ہیں جس میں میرا ہیبٹ کے اوپر بہت ڈیٹیلڈ ٹاک ہے, میری ایموشنل نیڈز پہ ہے, ٹیمپرامنٹ پہ. ان میں نے بعض جگہوں پہ وہ فریم ورکس دیے ہیں کہ اگر ہم کسی غلط کام میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا فریم ورک کیا ہوگا. تو یہ اسی کا میں نے بہت خلاصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا.